السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حیض اور نفاس، الحید والنفاس، حیض و نفاس کے مسائل۔ آئیے پہلے تھوڑی سی بات ہم حیض اور نفاس کی تعریف پر کر لیتے ہیں۔ حیض کے لغوی معنی ہے بہنا، جاری ہونا، اور مراد ہے وہ خون جو بالغ عورت کے رحم سے نکلتا ہے۔ اس خون کے نکلنے کا جو دورانیہ ہے وہ کم از کم 1 دن اور 1 رات ہوتا ہے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 15 دن تک ہوتا ہے، اور نارملی عام طور پر جو اس کے دن ہیں وہ 6 یا 7 ہوتے ہیں، یعنی 6-7 دن خون جو ہے آتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خون جو بالغ عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، حیض کا، یہ ماہواری بھی کہلاتا ہے۔ اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ خون کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی خون کو بچے کی غذا بنا دیتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو دودھ کی شکل میں ماں کے پستانوں سے خارج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کی بھی حیض میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور نہیں بھی آتا۔ لہٰذا ایک عورت جو حاملہ نہیں ہوئی ہوتی، یا وہ عورت جو حمل اور رضاعت سے فارغ ہو جاتی ہے، تو اس خون کی اب اس کے رحم میں ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا ہر مہینے عادت کے مطابق 6 یا 7 دن اسے حیض کا خون آتا ہے۔ آئیے اب نفاس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ اس کی کم از کم کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب بھی عورت پاک ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے، تو وہ نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ البتہ 40 دن سے پہلے اس سے ازواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس عورت کو ایذا اور تکلیف دینے کا اندیشہ رہتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اور نفاس کی اکثر جو مدت ہے وہ 40 دن ہی ہوتی ہے۔ آج ہم حیض اور نفاس کے احکامات کے بارے میں جانیں گے، اور شریعت میں ان دونوں کے احکامات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ آج ہم استحاضہ کے متعلق بھی احادیث جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ استحاضہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک رگ سے خون نکلتا ہے۔ یہ حیض کے علاوہ ہوتا ہے اور مسلسل جاری رہتا ہے۔ پورے مہینے بھی آ سکتا ہے اور رک رک کر بھی آ سکتا ہے، کچھ دن آیا پھر رکا پھر آیا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ استحاضہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، خواہ خون جو ہے وہ کثرت سے آ رہا ہو۔ اور جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو وہ مستحاضہ کہلاتی ہے۔ آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ ہونے کی وجہ سے یہ خون جاری ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ عورت اپنی حیض کی جو بھی عادت ہے، ظاہر ہے استحاضہ ہونے سے پہلے کوئی اس کی عادت بھی تھی نا، اس کے مطابق اپنے دنوں کو شمار کرے گی، اور حیض کے علاوہ باقی جو دن ہیں وہ تمام دن طہر کے دن شمار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ خون کی رنگت سے بھی پہچان کی جا سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ کا جو خون ہے وہ تازہ ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے حیض کا وہ تھوڑا سیاہی مائل ہوگا، زیادہ سرخی کی طرف ہوگا۔
یعنی سیاہی کی طرف ہوگا۔ طہر کے دنوں میں جو مستحاضہ ہے وہ غسل کر کے نماز، روزہ اور مباشرت کر سکتی ہے، شوہر سے تعلق قائم کر سکتی ہے۔ پہلی حدیث ہے، حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی مہینے کم اور کسی مہینے زیادہ دن ہو سکتے ہیں، یعنی عورت کے مزاج یا عادت کے حساب سے یا مختلف جو حالات ہوتے ہیں، موسم ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان دنوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے کہ ہر مہینے اسی تاریخ کو حیض آئے گا، یہ دن جو ہیں کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے، مدت حیض ہر خاتون کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت عمر آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھر کے جو حالات ہوتے ہیں، جو ماحول ہوتا ہے اور جو آب و ہوا ہوتی ہے، موسم ہوتا ہے اور جو غذا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بھی اس چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ حیض کتنے دن آئے گا۔ حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیدۃ فاترکی الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے جب حیض آئے اور جب ختم ہو، تو ان الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو حیض شروع ہونے کا وقت مقرر ہے اور نہ ہی ایام حیض کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے۔ اگلی حدیث ہے، حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ حیض کے دنوں میں اگر عورت کے جسم پر یا کپڑوں پر جو خون ہے نہ لگے تو وہ پاک ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جھوٹا کھانا جائز ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو على موضعي فيها فيشرب وترق الأرقى وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو على موضعي فيها، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چل رہی ہے، کیونکہ یہود میں، ہندوؤں میں اور بہت سارے مذاہب میں جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو اس کو نجس سمجھا جاتا ہے اور اس کو چھوت سمجھا جاتا ہے، اس کو الگ کہیں رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا یا اس سے کوئی کام کروانا یہ سب جو ہے نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کی نظر پہ حائضہ عورت حقیر اور ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ جو عورت ہے نہ صرف اس کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، جسم پاک ہوتا ہے اگر غلاظت نہ لگی ہو،
اور وہ ہر کام گھر کا کر سکتی ہے، بلکہ اس کا لعاب دہن بھی پاک ہوتا ہے۔ اسی بارے میں کچھ اور احادیث ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حائضہ عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے اور کون کون سے کام حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فرجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی اور میں بیٹھی ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور مسجد نبوی کے درمیان میں صرف ایک پردہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردے سے اپنا سر اندر کر دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیض سے ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں۔ اگلی حدیث ہے حیض کی حالت پہ عورت کا بھوسا لینا جائز ہے۔ عن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءہ فوق الازار وہن حید، رواہ مسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حالت حیض پہ عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ بہت سارے مذاہب میں عورت جو ہے اس کو چھوت سمجھا جاتا تھا حالت حیض میں، اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی تھی۔ حیض کے دنوں میں وہ گھر چھوڑ کر وہاں چلی جایا کرتی تھی، اور اس کو کیونکہ نجس سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، چھوت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا۔ کہاں یہ کہ بھوسا لینا یا پھر اس کے ساتھ کھانا پینا، پیار محبت کرنا۔ جی نفرت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان دنوں میں عورت جو ہے وہ ہارمونل چینجز سے گزر رہی ہوتی ہے اور چڑچڑی ہو جاتی ہے، غصہ بھی زیادہ آتا ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتی ہے، رونے بھی لگتی ہے۔ تو ان دنوں میں عورت کو زیادہ جو ہے پیار کی اور زیادہ اس کے خیال رکھنے کی، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، ان سب کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں صرف ان کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے جذبات کا، ہمارے احساسات کا، ان سب کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہے کہ کب ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ ان دنوں میں عورت کو زیادہ پیار و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اس کے احساسات کا خیال رکھا جائے۔
اگلی حدیث ہے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حدت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأنزل اللہ عز وجل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء إلا النکاح، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے، نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ حیض ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ، یعنی جسمانی جو تعلق قائم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ سارے معمول کے جو تعلقات ہیں وہ قائم رکھو۔ اگلی حدیث ہے حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الی الحج فلما جئنا صارفا تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک قلت لوددت واللہ انی لم احج العام قال لعلک نفست قلت نعم فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم علیہ السلام فافعلی ما يفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت حتى تطہری، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، بقاب صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرنا، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں حیض و نفاس والی عورت کیا کیا کام نہیں کر سکتی۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی حیض و نفاس والی عورت سے مرد مباشرت نہیں کر سکتا، جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی عورت ہی کا فائدہ ہے ورنہ اسے زیادہ جو مشقت پہ پڑنا پڑتا۔ نمبر 2، حیض و نفاس والی عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، البتہ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا دے گی، یعنی روزہ رکھنا ہوگا دوبارہ سے، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عورت پر بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کی قضا نہیں رکھی، ورنہ عورت مشقت میں پڑ جاتی۔ اور اگر حیض و نفاس کی حالت میں روزہ بھی فرض ہوتا
تو عورت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی اور بیمار بھی ہو سکتی تھی، بے ہوش بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر وہ راستہ ہے، گزرگاہ ہے، تو اس میں سے گزر سکتی ہے، لیکن وہاں بیٹھ نہیں سکتی۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حیض والی اور نفاس والی عورت اور جنبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ حلال نہ ہو جائیں، یعنی پاک نہ ہو جائیں۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ آپ نے حدیث میں دیکھا کہ جنبی مرد اور عورت کو بھی قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ نمبر 5، حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں، بلکہ طہر کا انتظار کیا جائے، اور طہر بھی وہ والا جس میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ نمبر 6، حائضہ عورت جو ہے، ابھی ہم نے حدیث سے دیکھا، طواف نہیں کر سکتی۔ آئیے اب جانتے ہیں حیض و نفاس پہ کون کون سے کام کرنے جائز ہیں۔ مرد مباشرت کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز پہ اٹھنا، بیٹھنا اور بوس و کنار وغیرہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ اور نمبر 3، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج اور عمرے کے سارے جو مناسک ہوتے ہیں، مثلاً احرام پہننا، وقوف کرنا، عرفہ وغیرہ جانا، یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح گھر کے سارے کام کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ کھانا بنا سکتی ہے، ساتھ کھانا پینا کر سکتی ہے، شوہر کی کنگھی کر سکتی ہے، اور دیگر گھر کے جو کام ہے وہ سب کر سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں اکثر جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں اس طرح بھی روزہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھے گی تو یہ گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک عورت روزے سے ہے، روزہ کھلنے میں صرف 1 سیکنڈ، 1 لمحہ باقی ہے، اور اس کو حیض ہو جاتا ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ہے، اس کی قضا اس کو رکھنی پڑے گی۔ اگلی حدیث ہے، حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جی عصر کی نماز کے بعد، عصر کے وقت کے بعد اگر حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ قضا ہم رکھ لیں گے، تو یہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ جیسے ہی حیض شروع ہو جائے اب کھانا پینا چاہیے، یہ جائز ہے، اور روزے کی قضا جو ہے وہ جب پاک ہو جائے تو رکھ لے بعد میں۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں، اس پر پہلے بات بھی ہو چکی ہے۔ حدیث ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں دین میں کمی سے ایک تو یہی مراد ہے کہ ظاہر ہے ان دنوں نمازیں نہیں پڑھ رہی ہوتی، روزے نہیں رکھ رہی ہوتی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب اتنے دنوں کے بریک کے بعد وہ دوبارہ سے نماز شروع کرتی ہے تو وہ خشوع باقی نہیں رہتا جو پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، جذبے میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے کہ حیض کے دنوں میں دعائیں بہت زیادہ کرے، ذکر اذکار کرے، صدقہ خیرات کرے،
اللہ کو کثرت سے یاد کرے، مناجات کرے، اللہ سے بات چیت کرے اور اس تکلیف پر صبر کرے، اور جب پاک ہو جائے تو نوافل کا اہتمام کرے اور عبادات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کرے، تاکہ ان دنوں میں جو اجر و ثواب میں کمی ہوئی تھی اس کو پورا کیا جا سکے۔ اگلی حدیث ہے، اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت طے ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ ان ابی بکر ابن عبد الرحمن انا و ابی فذهبت حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنہا قالت اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصوموه ثم دخلنا على ام سلمة رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك، رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان حدیث سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حالت جنابت میں سحری کر سکتے ہیں، یعنی بغیر غسل کیے آپ حالت جنابت میں ہیں، سحری کھا سکتے ہیں، اور غسل جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کیا جا سکتا ہے تاکہ فجر کی نماز ادا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اذان کے بعد کوئی عورت پاک ہو تو بے شک اس نے اذان سے پہلے سحری کھا لی ہو، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگلی حدیث ہے، کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت احدنا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عنه طهرها فتغسله وتندحه على سائره ثم تصلي فيه، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتیں، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتیں اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ حیض کا خون لگ گیا اور اس کو کھرچا۔ یہ کھرچنے کا عمل تب ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سوکھ جاتا ہے، اور پھر پانی سے دھونا، اور پھر تیسرا ہے کہ سارے کپڑے پر پانی چھڑکنا۔ تو جتنے حصے پہ خون لگا ہو اس کو اچھی طرح سے کھرچ کر دھو لیا جائے، اور اس کے بعد سارے کپڑے پر پانی چھڑک دیا جائے یا نہ بھی چھڑکا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے، اس پر بات ہو گئی تھی۔ اگلی حدیث ہے، حالت حیض پہ جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل کرنا، نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، حائضہ کے ہاتھ اگر غلاظت نہ لگی ہو، کوئی رطوبت نہ لگی ہو تو پاک ہوتے ہیں، اور مسجد میں بوقت ضرورت چیز جو ہے اٹھائی اور رکھی جا سکتی ہے۔ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحید ان مصلاہن متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ یہاں پہ عیدگاہ کی بات ہو رہی ہے جو کھلے میدان میں ہوتی ہے، تو وہاں عورتیں پیچھے بیٹھ کر دعا میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہو عید کی تو پھر مسجد کے اندر جانا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ مصلی کی جگہ پر بیٹھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد میں کچھ ایسا انتظام ہو کہ پیچھے کھلا صحن ہو تو وہاں کھلے صحن میں عورت بیٹھ سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اگر نجاست نہ لگی ہو تو پھر وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط بعدہ علیہ وبعدہ علیہ وانا حائض متفق علیہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض سے ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کپڑا اگر حائضہ عورت کے جسم سے لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس پر کوئی جو ہے نجاست یا کوئی خون وغیرہ لگ جائے تو پھر الگ بات ہے۔ اس بارے میں بھی پہلے حدیث آ چکی ہے کہ جتنے حصے پر خون یا نجاست لگے اتنے حصے کو دھو لیا جائے تو کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت کننا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی عورت پاک ہو گئی ہے، اس نے غسل کر لیا ہے حیض کے بعد، اور پھر اسے کوئی وائٹ ڈسچارج، براؤن ڈسچارج یعنی خاکی، یا کوئی زرد رنگ کا ڈسچارج، یلو ڈسچارج ہو جائے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا عجلت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں بے جا عجلت سے یہ مراد ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر کو خون بند ہوا تو غسل کر کے نماز شروع کر دی یا روزہ رکھ لیا اور پھر خون آنے لگا تو پھر اس کو چھوڑ دیا، روزہ توڑ دیا، نماز چھوڑ دی، اور پھر خون تھوڑی دیر کو بند ہوا تو دوبارہ سے نماز پڑھنی شروع کر دی۔
اور بے جا تاخیر سے یہ مراد ہے کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، اب حیض نہیں ہو رہا، خون نہیں آ رہا، اور آپ پاک ہی نہیں ہو رہے، غسل ہی نہیں کر رہے، یا غسل کر لیا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے کہ بس پڑھ لیں گے ابھی شاید دوبارہ نہ ہو جائے، کیونکہ کئی لوگ اس میں کئی کئی دن گزار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ السُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَیضَةِ رواه البخاری۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو۔ اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہلی حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حیض آنا بند ہو گیا ہے تو اب غسل کرنے میں تاخیر نہ کی جائے اور قضا نماز جو ہے وہ فوراً ادا کی جائے۔ اور قضا جان بوجھ کر نہیں کرنی، یہ کب ہو سکتی ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور غسل کرنے میں تاخیر ہو گئی اور اس دوران اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو لوٹانا ہے۔ اور غسل حیض پہ جلدی نہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر ڈسچارج براؤن ہو گیا ہے یا یلو ہو گیا ہے تو انتظار کیا جائے، جب وائٹ ہو جائے تو غسل کیا جائے۔ اگلی حدیث ہے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النہار وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ دن کی ایک گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مستحاضہ کون ہوتی ہے اس پر ہماری بات ہو چکی ہے، کیونکہ استحاضہ حیض کے علاوہ بیماری کی وجہ سے خون کے آنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ خون جو ہے سارا مہینہ بھی آ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ دن آئے پھر رکے پھر کچھ دن آئے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کو کس طرح سے پہچان کرنی ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ یہاں بس یہی کہا جا رہا ہے کہ مستحاضہ جب غسل کر کے پاک ہو تو سب سے پہلے نماز پڑھے، بھلے ایک گھڑی رہتی ہو اس نماز کے ہونے میں، کیونکہ نماز افضل ہے، پہلے نماز پڑھے اور شوہر کے ساتھ تعلق بعد میں قائم کرے۔ اگلی حدیث ہے حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخری وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اسی وقت وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کریں ظہر کی اذان ہو گئی اور نماز نہیں پڑھی، اذان کے بعد ایک رکعت پڑھنے کا وقت گزر گیا اور پھر حیض ہو گیا، تو اب یہ ظہر کی نماز جو ہے جب حیض ختم ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، پاکی کی حالت میں عورت آ جائے گی، تو اس ظہر کی نماز کی قضا اسے پڑھنی ہوگی۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے مثلاً عصر کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے عورت نے پاکی حاصل کر لی ہے، کیونکہ 20 منٹ نہانے میں لگتے ہیں اور 20 منٹ پھر جائے نماز میں، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی اور مغرب ہو گئی ہے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد اس کو عصر کی نماز جو ہے وہ بھی لوٹانی ہوگی۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرقعة فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، یعنی اس کو شمار نہ کیا جائے۔ البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ایک رکعت پا لے تو اس کو پوری جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ سب کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گا، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی وہی کرے گا، اور بعد میں سب سلام پھیر دیں گے، یہ اپنا جو بھی اس کی رکعت رہ گئی ہے اس کو مکمل کر لے گا۔ اور اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کا اول وقت پانے سے مراد ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کی کہ اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہو گیا اور اس کے بعد حائضہ ہونے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور آخری وقت پانے سے مراد ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے، کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت جاءت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحیضة کیف تصنع به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تندحه ثم تصلی فيه متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے اچھی طرح کھرچے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے، پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر جو دھبا ہے وہ خون کا وہ سوکھ گیا ہے تو پہلے اسے کھرچا جائے، پھر کوئی بھی صابن وغیرہ لگا کے اسے خوب ملا جائے، اور اس کے بعد پانی اتنی دفعہ گزارا جائے کہ پانی صاف آنے لگے۔ پانی چھڑکنے کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ جتنی جگہ پہ دھبا تھا اس کو آپ نے دھو دیا، اور باقی سارے کپڑے پر جیسے آپ کا دوپٹہ ہے آپ پانی کا چھینٹا ڈال لیں، اور نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اب پاک ہے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث ہے، غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ۔ یعنی اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے تو آپ جو ہے حائضہ عورت سے اب تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غسل لے کر پاک نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے اگر کوئی تعلق قائم کیا جائے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کفارہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حیض آ رہا ہے اور اس سے جسمانی تعلق قائم کیا جائے تو کفارہ
1 دینار ہوگا۔ لیکن اگر حیض آنا ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا اور تعلق قائم کر لیا جائے تو پھر کفارہ نصف دینار ہے، یعنی پہلے کے مقابلے میں آدھا ہو گیا، آدھا دینار۔ جیسے 4 گرام سونا ہے تو یہاں پہ 2 گرام سونا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی حائدا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے صحبت کرے یعنی عمل لوط کرے، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأته وهي حائض قال یتصدق بدینار او نصف دینار، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ حالت حیض پہ جو عورت ہے وہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اسے صحبت کی جائے تو بیماریاں دونوں کو ہو سکتی ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کی ہے، اور یہاں صدقہ کرنے کا ذکر اس لیے بھی ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن مال کے جانے کا انہیں بہت ڈر رہتا ہے، تو وہ پھر ایسے گناہوں سے بچتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر بدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہے تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ قال ابراہیم رحمۃ اللہ لا بأس ان تقرأ الآیہ، رواہ بخاری۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی 1 آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے۔ کان ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائض الی ابی رزین لتأتیہ بالمصحف فتمسکہ بعلاقتی، رواہ البخاری۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات کا استعمال کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل للمرأة شاہد الا باذنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ یہاں پہلی حدیث تھی شوہر کی اجازت سے حیض لانے والی جو ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن عورت کو ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ اس کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے، اس کی صحت جو ہے وہ پہلے ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ عن عبداللہ بن عمر انہ طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأسأل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو، بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں عورت کے جو ہارمونز ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے اور حیض کی حالت میں عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی بھی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، فیصلہ کرنے کا بھی اتنا زیادہ اس کا جو ہے رجحان نہیں ہوتا، کیونکہ حیض کی حالت میں عورت جو ہے بیماری کی طرف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ بھی زیادہ آتا ہے، لڑائی جھگڑے کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دے، طہر کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں دے اور اپنے پاس رکھے، یعنی عدت وہ شوہر کے گھر میں گزارے تاکہ اگر وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔